السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب توضیح الافلاق کے اندر بیان کردہ 10 دوائر جن کو دوائر عظیمہ کہتے ہیں، ان میں سے 5 دوائر یا دائروں کی جو ہے نشاندہی میں نے گوگل ارتھ میں کی ہے، تو اس کی کچھ تفصیل اور توضیح جو ہے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا دائرہ جو تھا دائرہ معطل النہار، یعنی اگر اس کو ہم زمین پر مانیں تو وہ خط استوا بن جائے گا، اس کو ایکویٹر کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو پیلی لائن نظر آ رہی ہے یہ خط استوا ہے، اور اس کے بالکل محاذی آسمانوں میں دائرہ معطل النہار مانا گیا ہے۔ اور اس کے بالکل اوپر جو یہ پیلی لائن نظر آ رہی ہے اس کو خط سرطان اور ٹروپک آف کینسر کہتے ہیں۔ اور سورج جو ہے وہ اس کے آخر تک جو ہے بالکل اس لائن کے آخر تک شمالی دنیا میں جاتا ہے اور پھر دوبارہ خط استوا کی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی کے نیچے یہاں ٹروپک آف کیپریکورن جس کو خط جدی کہتے ہیں یہ بنا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے 2 قطب بھی ہیں، ایک قطب شمالی جو نارتھ کی طرف ہے اور ایک قطب جنوبی جو جنوب کی جانب ہے۔ اور یہاں پر جو آپ کو یہ ریڈ لائن نظر آ رہی ہے اس کو منطقۃ البروج بھی کہتے ہیں۔ اور دائرۃ البروج جب آسمان میں اس کو مانیں گے تو اس کو دائرۃ البروج کہتے ہیں۔ یہ سورج کا راستہ ہے جو وہ ایک سال میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ تو یہ 21 اپریل کو سورج خط استوا پر آتا ہے اور پھر شمالی دنیا میں چلنا شروع کر دیتا ہے، اور 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ خط سرطان کے آخر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں پر جس کو انقلاب سیفی کہتے ہیں یہاں تک آ کر یہ پھر دوبارہ خط استوا کی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ خط استوا کو کاٹتا ہوا گزرتا ہے، اور جہاں یہ خط استوا کو کاٹتا ہوا گزرتا ہے 23 ستمبر کو اس کو اعتدال خریفی کا نام دیا گیا ہے۔ پھر یہ جنوبی دنیا میں چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ 3 مہینوں کے اندر خط جدی کی طرف چلا جاتا ہے جس کو انقلاب شتوی کہتے ہیں۔ پھر یہاں سے یہ دوبارہ خط استوا کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے، اور 21 یا 22 مارچ کو دوبارہ یہ خط استوا کی طرف آ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ جس طرح معطل النہار کے شمالی اور جنوبی قطب تھے، اسی طرح منطقۃ البروج کے بھی 2 قطب ہیں جن کو قطب شمالی منطقۃ البروج کا قطب شمالی اور منطقۃ البروج کا قطب جنوبی کہا جاتا ہے۔ اب جس طرح یہاں پر معطل النہار اور منطقۃ البروج کے درمیان 23 درجے کا فصل تھا، اسی طرح ان کے قطب کے درمیان بھی 23 درجے کا فصل ہوگا۔ یہاں پر اور یہاں پر ان دونوں کے درمیان بھی 23 درجے کا فرق ہوگا۔ مزید ایک یہاں پر دائرہ میں نے بنایا ہوا ہے، تیسرا دائرہ جس کو دائرہ نصف النہار کہتے ہیں۔ یہ وہ دائرہ ہے جو قطب شمالی سے ہوتا ہوا قطب جنوبی تک گزرتا ہے، اور اس کے 2 قطب ہوتے ہیں، سمت الراس اور سمت القدم۔ یہ اس کو میں نے قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک گزارا ہوا ہے، اور یہ بالکل میرے سر کے اوپر سے جو یہ دائرہ گزر رہا ہے۔ تو یہ ہر جگہ کا مختلف ہوتا ہے، اور جب یہاں پر سورج آئے گا تو یہاں دن کے 12 بج جائیں گے میرے لیے اور ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، تو اس کو دائرہ نصف النہار کہتے ہیں۔ مزید جو چوتھا دائرہ یہ گرین کلر میں نظر آ رہا ہے اس کو مارا بالاقطاب الاربعہ کہتے ہیں، یعنی وہ دائرہ جو 4 قطبوں کو کاٹتا ہوا گزرے۔ تو یہ گرین کلر کا دائرہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دائرہ معطل النہار کے قطب اور منطقۃ البروج کے قطب کے درمیان سے گزر رہا ہے، اسی لیے اس کو مارا بالاقطاب الاربعہ کہتے ہیں۔ اب دونوں قطبوں سے گزارنے سے یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کہ اعتدال انقلاب سیفی پر یہ منطقۃ البروج کو کراس کرتا ہے، کاٹتا ہے۔ یہ جو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے منطقۃ البروج، اس کو یہ انقلاب سیفی پر کاٹ کر پھر نیچے جاتا ہے اور خط استوا کی جگہ تک چلا جاتا ہے۔ تو بالکل جہاں یہ انقلاب سیفی پر منطقۃ البروج کو کاٹ رہا ہے، بالکل اس کے نیچے خط استوا پر جس جگہ یہ معطل النہار کو کاٹ رہا ہے یا خط استوا کو کاٹ رہا ہے، اس کو نظیر
سیفی کہتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اپوزٹ سائڈ پر جہاں انقلاب شتوی ہے، تو یہ انقلاب شتوی پر بھی منطقۃ البروج کو کاٹ رہا ہے، اور بالکل اس کے محاذی سامنے ہی خط استوا پر جو ہے معدل النہار کو یہ کاٹ رہا ہے، اس کو نظیر شتوی کہتے ہیں۔ اور توضیح الافلاک کتاب کے اندر جو ہے اس دائرے کے 8 حصے بیان کیے گئے ہیں، اس کی بھی تفصیل جو ہے میں تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں۔ تو اس کے جو ہے 8 حصے بیان کیے گئے تھے مارا بالاقطاب الاربعہ کے۔ سب سے پہلا جو حصہ اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا کہ معدل النہار کے قطب شمالی سے لے کر اور انقلاب سیفی تک، یہاں پر جو ہے یہ پورا اس کا پہلا حصہ ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ جو بیان کیا گیا انقلاب سیفی سے لے کر نظیر سیفی تک، یہ جو ہے دوسرا حصہ ہے اس کا۔ اور تیسرا حصہ اس کا نظیر سیفی سے لے کر منطقۃ البروج کے قطب جنوبی تک، یہ تیسرا حصہ۔ اور چوتھا حصہ اس کا منطقۃ البروج کے قطب جنوبی سے لے کر معدل النہار کے قطب جنوبی تک۔ پھر اس کا 5واں حصہ معدل النہار کے قطب جنوبی سے لے کر انقلاب شتوی تک، اور چھٹا حصہ اس کا انقلاب شتوی سے نظیر شتوی تک، یہاں تک۔ پھر 7واں حصہ اس کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے نظیر شتوی سے لے کر اور منطقۃ البروج کے قطب شمالی تک، یہ 7واں حصہ۔ اور 8واں جو حصہ ہے اس کا منطقۃ البروج کے قطب جنوبی شمالی سے لے کر معدل النہار کے قطب شمالی تک، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں تک یہ دائرہ مکمل ہو گیا، اور اس کے 8 حصے بھی تفصیلاً بیان ہو چکے۔ مزید جو ہے 5واں دائرہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، جس کو دائرہ اول الصمود کہتے ہیں۔ تو جہاں پر میرا علاقہ ہے کراچی کی طرف، یہاں سے میں اس دائرے کو گزارا ہوا ہے، اس کی ایک کوس جو ہے 90 درجے کے فصل پر یہ خط استوا سے مل رہی ہے، اور اس کی دوسری جانب بھی جانب مغرب، اس کی دوسری کوس 90 درجے پر یہاں خط استوا کو کاٹ رہی ہے۔ پھر یہیں سے یہ دائرہ نیچے کی جانب شروع ہو رہا ہے، اور جس جگہ سے میں نے اس دائرے کی ابتدا کی تھی وہیں پر یہ دائرہ اس کی محاذی ہے۔ یعنی اگر یہاں سے میں کوئی سلاخ اندر ڈالوں یا زمین چیر کر میں اس کے اندر جانا شروع کروں تو میں بالکل اسی جگہ سے نکلوں گا جہاں پر میں نے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ دائرے پہ نقطہ لگایا ہوا ہے، بالکل یہاں کراچی کی طرف سامنے والی سائڈ۔ تو یہ دائرہ اول الصمود کہلاتا ہے، اور اس کے جو خط استوا تک دونوں جانب کا فصل ہے، یعنی اس کے 2 بازو ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا فصل 90 درجے ہوگا۔ اور یہ بھی اگر دیکھا جائے تو منطقۃ البروج ہی کی طرح دونوں بازو دونوں طرف جو ہے 90 درجے تک اس کے 2 بازو ہوتے ہیں، 2 شمالی اور 2 جنوبی۔